السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلدی قبول کیا ہے اور مسجد میں ہمیں بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے رہا ہے. جو میرے بچے خاموش رہو، جی تمہیں خاموش بیٹھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں اذان کے ساتھ آنے کے ہمیں توفیق دیا ہے. اور محترم حضرات، ہم اس جمعہ میں خاص طور پر سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بتائیں گے اور خاص طور پر ان کے دو چار کرامات کے بارے میں بھی بتائیں گے. اور آخر میں جو اسلام کا تاریخی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے جس کو ہمیں سفر کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں ہمارے خیالات کیا ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. محترم حضرات، وقت ملنے پر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، نافرمانی مت کرو. اور خاص طور پر جیسا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، جو بات شریعت کی ہے وہ کہتے ہوئے اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے آئے ہیں دنیا میں. اور ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سلطان الہند، ہند کے بہت بڑے سلطان ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اکرام، جن کو
اکثر زبان میں وہاں جو آج بھی ان کے مزار مبارک دہلی میں ہیں تو ان کو اکثر وہاں کے افراد خواجہ صاحب کہتے ہیں۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے اور آپ جہاں سے بھی ہندوستان کے کسی کونے سے کیوں نہ ہو آپ جانا چاہ رہے ہیں تو خاص طور پر حضرت کے دربار تک بھی ایک ٹرین رکھا گیا ہے اور وہاں کے بستی کا نام بھی نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ حکومت ہند نے بھی وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی بہت بڑے ادب کے ساتھ جو ایسے پکارا کرتی ہے جیسے کہ حضرت کا نام ہم نہیں لیتے، ہم کو کیا معلوم ادب کرنے کی بات اولیاء اکرام کی، اور ہم کیا کریں ادب کی بات۔ کافر حضرات بھی بہت ادب سے نام لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین بستی کو جانے والی ٹرین ابھی نکل رہی ہے، آج بھی جا کو یہی الفاظ سن سکتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خواجہ صاحب جن کو میں بیان کے درمیان بھی جن کو خواجہ نظام الدین اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی میں خواجہ نظام الدین اولیاء اکرام کے ایسا ہی نام لے گا محترم حضرات۔ اور دیکھیے ان کی جو پیدائشی ہیں 630 پر 6 ہجری میں حضرت بخارا میں پیدا ہوئے اور سفر کرتے ہوئے ملک ہند کو پہنچ گئے، اور جو 5 سال کی عمر تھی ان کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور 5 سال کی عمر سے والدہ کی گود میں پلے بڑے اور تربیت یافتہ ہو گئے۔ علوم دینیا کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کا بھی علم حاصل کرے۔ حضرت بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی صحبت میں رہ کر اور ان کے یہاں خلافت ہونے کے بعد حضرت یہاں پر نظام الدین بستی کو آ گئے، اور ان کی ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دور میں شراب عام تھی، جوا عام تھا، اور فسق و فجور بھی عام تھا، اور ہر طرح کی دنیا میں جتنی جو برائیاں پھیلے ہوئے ہیں ان کے دور میں بھی بہت سارے برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ محترم حضرات، حضرت کی برکت سے، حضرت کے واعظ و نصیحت سے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی رحمت اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کایا کو پلٹ دیا، کائے کو پلٹ دیا۔ وہاں کے افراد جن کا جوئے کھانے میں سنا ہوتا تھا اور شراب میں لت پت ہوا کرتے تھے، وہ افراد مسلح کے اوپر کھڑ کر اور مسجد میں آ کر آہو گزاری پر آمدہ ہو گئے، یعنی اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے اور اللہ سے مانگنے والے بن گئے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی برکت کی وجہ سے یہ افراد کھڑے ہو گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کھڑے ہو گئے۔ محترم حضرات، ان کے دور میں 7 بڑے بڑے بادشاہوں کو حضرت نے دیکھا، ان کی ریاست اور ان کے دور حکومت میں بہت بڑے بڑے 7 بادشاہوں کو دیکھا۔ حضرت کی ایک مزاج تھی، کوئی بادشاہوں کو بات نہیں کرتے تھے، کوئی بادشاہ کو نہیں ملتے تھے۔ ایک وقت کے بادشاہ کی بات لکھا ہے محترم حضرات، وقت کے بادشاہ ملنے کے واسطے ترستے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ملنے کے واسطے ترستے تھے۔ حضرت کے دربار میں قاصد کو بھیجا کرتے تھے، حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت کہتے ہیں
خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ فقیر کے یہاں دو دروازے ہیں، فقیر سے کیا لینا دینا، فقیر تو فقیر ہے، فقیر سے کچھ نہیں لے سکتے، فقیر کچھ دے نہیں سکتا، فقیر کے یہاں دو دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو ملنے کے واسطے خواجہ نظام الدین تیار نہیں ہے، دوسرے راستے سے ہمیں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وقت کے بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی ضرورت ہے اور اس کے رسول کی ضرورت ہے، اس کے رسول کے ارشادات ضرورت ہے اور اس کے رسول کے سنتوں کی ضرورت ہے، ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، جو ہمارے ماننے والے جو لاکھوں ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو محترم حضرات، ہم آج کا دور دیکھ رہے ہیں، کون سا بہت بڑا منسٹر کیوں نہ ہو آ جائے تو وقت کی جو پبلک رہتی ہے کھانا پینا چھوڑ کر وہ منسٹر کی باتیں سننے کو جاتے ہیں اور اس کے تقاریر سننے کو جاتے ہیں۔ وہ دور میں 7 بادشاہ گزر گئے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مجلس میں لاکھوں افراد رہتے تھے، ہزاروں افراد رہتے تھے، وقت کا بادشاہ آتا تو 5 یا 4 افراد رہتے تھے، وہ بادشاہ بہت غصے میں آ جاتے تھے، کیا ہم وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہمارے دربار میں کوئی افراد نہیں ہے اور ہمارے استقبال میں کوئی افراد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین کے پیچھے لگ گئے ہیں لوگ، کیا کمال کر دیا خواجہ نظام الدین نے، کیا پاٹ پڑھا دیا، اور وہ کون سی باتیں بتاتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، ایسی باتیں کرنے لگے۔ محترم حضرات، ایک بادشاہ ہے غیاث الدین بادشاہ نامی، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو یہ سفر میں چلے گیا، دوسرے گاؤں کو چلے گیا، وقت کا بادشاہ چلے گیا، وقت کا بادشاہ چلے گیا اور وقت کے بادشاہ کو پوچھنے والے نہیں ہیں، وقت کے بادشاہ کو خود پوچھ رہے ہیں، آپ کے بستے میں کوئی خواجہ نامی نظام الدین اولیاء کے نام سے ہے، وہ ان کی باتیں ہمیں بتاؤ اور ان کا ہمیں دیدار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ارشادات پر ہمیں چلنا چاہتے ہیں اور ان کے نصیحت پر ہمیں چلنا چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہمیں بیعت لینا چاہتے ہیں۔ ایسے باتیں کرنے لگے۔ غیاث الدین جو بادشاہ تھا، میں وقت کا بڑا بادشاہ ہوں، میرے سامنے مجھے ملاقات کرنا تھا، وہ کیا خواجہ نظام الدین کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک آدمی ہے، وہ لوگوں کو لے کر کچھ واضح و نصیحت کرتا ہے، کچھ باتیں اللہ اور رسول کی بتاتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہو گیا، تو کہتا ہے اسے اور زیادہ دل میں پیدا ہو گئی بات کہ میں بڑا ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین کو پوچھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کو پوچھ رہے ہیں، میری کوئی وقار نہیں، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ پلاننگ بنا کر سفر سے واپس آ گیا دہلی کو، سفر سے واپس آ گیا دہلی کو، آتے ہی وہ ان کے جو بڑے بڑے سپاہی تھے اور ان کے جو پولیس کا پہرا تھا، وہ پہرا کو کہنے لگا، حضرت جس جگہ پر ہے اور جس خانقاہ میں رہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ، تو ان کی تفتیش کیا جائے اور ان کی خانقاہ کا جائزہ لیا جائے اور ان کے خانقاہ میں ہمیں جو سرچ وارنٹ ہمیں جاری کرتے ہیں، اور وہ وقت کے بادشاہ غیاث الدین بادشاہ بہت بڑی فوج کو بھیجتا ہے۔ بھیجنے کے بعد حضرت خانقاہ میں بیٹھے ہوئے الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو اور دین کے باتیں بتا رہے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹھے، سامنے کا پہرا آ گیا، حکومت کی طرف سے ہم آپ کے خانقاہ کی تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خانقاہ کی ہمیں جائزہ لینا چاہ رہے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ وقت کے بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم وقت کے بادشاہ کا حکم سن کر ہمیں یہاں پر عمل کرنے کے واسطے آ گئے ہیں، بتاؤ آپ کے خانقاہ میں ہزاروں افراد آتے ہیں، ان کو کھانے کا کون نظام کرتا ہے اور ان کا جو پینے کا نظام کون بناتا ہے اور ان کا رہنے سہنے کا انتظام کون کرتا ہے؟ حضرت تسلی بخش جواب دیتے ہیں، وہ آدمی وہ سپہ سالار کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے،
خواجہ کے دربار میں آ رہا ہے، ہم اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بس ایک فقیر کے دربار میں بادشاہ بھیج رہا ہے، بادشاہ کون؟ اس سے مراد اللہ ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اور اللہ خود میرے دربار میں بھیج رہے ہیں، میں بندوں کو دے رہا ہوں، صرف ذریعہ بنا ہوں، صرف ذریعہ بنا ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور بس یہی بات تھی، اور حکومت کی طرف سے وقت کے بادشاہ کا یہی حکم تھا کہ تمہاری تفتیش کیا جائے، تمہارے خانقاہ کا جائزہ لیا جائے۔ اور آگے کتابوں کے اندر لکھا ہے محترم حضرات، وہ پولیس کا پہرا تھا، آگے تیاری کرنے کے واسطے، جائزہ لینے کے واسطے، اور وہاں پر حالات دیکھنے کے واسطے گئے تھے۔ خواجہ صاحب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خود اٹھے۔ حضرت خواجہ صاحب ایک شرط رکھے، آپ بس میں پورے خانقاہ کا سیر کراتا ہوں اور ہماری عبادت گاہ کی سیر کراتا ہوں، بس تمہیں نظر کدھر بھی نہیں، بس صرف میرے پیروں پر نظر کرنا، صرف میرے پیروں پر نظر رکھنا اور کہیں پر بھی نہیں۔ جیسا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ جب اٹھے، اٹھنے کے بعد فرش تھا، فرش سے جا کر حضرت زمین پر پاؤں رکھے، جس زمین پر پاؤں تھا وہ زمین کا حصہ سونا بن گیا، وہ زمین کا حصہ سونا بن گیا۔ یہ پولیس جو پہرا تھا، حکومت کا باشندہ تھا، وقت کے بادشاہ کی بات سن کر یہ جو پہرا آیا تھا تو حضرت کے قدموں کو دیکھنے لگے، دنگ ہو گئے۔ بس جس زمین پر خواجہ پیر رکھ رہے ہیں وہ زمین سونا بن رہی ہے، وہ حصہ سونا بن رہا ہے۔ اور جلال میں آ کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر مجھے نہیں روکو گے پورے دہلی میں ایسا ہی پھروں گا، پورے دہلی بھی سونا ہو جائے گا، اگر سونا ہو جائے گا آپس میں لینے کے واسطے لڑ ماریں گے اور آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، مجھے روک دو، مجھے روک دو۔ اور وہ سپاہی کہنے لگا، رک جاؤ حضرت، رک جاؤ، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کے کرامات ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی نصیحت سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کی عقل گم گئی ہے، ہمارے بادشاہ کی عقل چلی گئی ہے، اور اس کا حکم تعمیل کرنے کے واسطے، اس کا حکم ماننے کے واسطے ہم آ گئے تھے، بس صرف آپ کی کوئی بے ادبی کرنے کے واسطے اور کوئی آپ کو دکھ پہنچانے کے واسطے ہم نہیں آئے۔ تو یہاں کا پہرا چلا گیا، وہ وقت کے بادشاہ کے پاس، بادشاہ جہاں بنا ہمیں کیا دیکھیں، جہاں پر خواجہ صاحب پیر رکھ رہے ہیں وہاں کی زمین سونا بن رہی ہے، اور یہ وردی کچھ کام کی نہیں ہے، یہ وردی وہاں کے جو پہرے دار تھے کہہ رہے ہیں یہ وردی کچھ کام کی نہیں ہے، آپ اس مہینے بھر پر اور سال بھر کر ہمیں کام کرے تو آپ ہمیں ہمارے واسطے معاوضہ دینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ اور وہ قدموں کے نیچے سونا رکھ رہا ہے، وہ قدموں کے نیچے سونا دے رہا ہے اور مریدوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے۔ تمہارے سے بھی زیادہ وہ خواجہ صاحب افضل ہے، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ افضل ہے۔ ہمیں جاتے ہیں اور جا کر ان کے ہاتھوں میں ہمیں ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہمیں بیعت دے لیتے ہیں، اور ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے واقعات محترم حضرات۔ اور ایک بات لکھا ہے، بہت بڑے جلالی بزرگ تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آج بھی ان کے مزار مبارک پر جا کر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا بھی موقع مل جائے تو محترم حضرات عجیب کیفیت رہتی ہے۔ بہت بڑے 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 بادشاہ گزرے ہیں، ان کے یہاں کوئی بھی فاتحہ خانی کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے، حضرت کے دربار میں لاکھوں افراد آ رہے ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے، آج بھی جو دعوت و تبلیغ کا جو مرکز ہے حضرت کے یہاں خانقاہی میں ہے، آج بھی جو دعوت و تبلیغ کا جو مرکز ہے، سب سے بڑا مرکز حضرت کے دربار کے قریب ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت کے ذریعے سے ہی کام چل رہا ہے، سب کچھ
حضرت کے ذریعے سے ہی سب کچھ دین کا کام چل رہا ہے، جو بھی مسلک ہو کیوں نہ ہو، حضرت کے ذریعے سے ہی الہی کلمت اللہ کلمے کا کام چل رہا ہے۔ محترم حضرات، وہ جو بادشاہ تھا ایک مرتبہ کہنے لگا حضرت کو، 7 بادشاہ کی دور گزاری ہے حضرت، ایک بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت کو بلا لاؤ میں دیکھ لوں، تو حضرت کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں وقت کے بادشاہ کی، وقت کے بادشاہ کو کوئی ضرورت ہو تو میرے دربار میں آ جائے، میرے دربار میں آ جائے، میں ہرگز جانے کے واسطے تیار نہیں ہوں۔ تو وہ وقت کا بادشاہ دوسری جگہ سلطنت بنائے ہوئے بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ میں آنے سے پہلے خواجہ نظام الدین کو گرفتار کر کر رکھ لینا اور اسے کہیں پر بھی نہیں چھوڑنا، جیسا کہ میں آ جاؤں گا اس کو میں سزا دوں گا۔ تو یہ بات کہنا تھا، تو حضرت کو مریدین نے سمجھایا حضرت وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، آپ کو مار ڈالے گا، آپ کو ستائے گا، آپ کو گرفتار کر لے گا، آپ یہاں سے کہیں تو دور چلے جائے۔ تو حضرت نے کہا دہلی دور رستہ، ابھی دہلی دور ہے، دہلی کے قریب تو آنے دو، دہلی کے قریب تو آنے دو۔ یہ بات کہنا تھا، جس محل میں وہ بادشاہ بیٹھا تھا وہ محل گر گیا اور ٹوٹ پھوٹ کر وہ اسی محل میں غرق ہو گیا بادشاہ۔ اور ایک بادشاہ وہی جو غیاث الدین نامی بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا، یہ بادشاہ حضرت رحمت اللہ علیہ سفر میں گئے ہوئے تھے اور جانے کے بعد حضرت یہ بہت بڑا آدمی ہے، اسے ایسا ہی نہیں مار سکتے ہمیں، یہ سفر میں گئے ہیں، آنے سے پہلے بہت بڑی پلاننگ کر کر ان کو ہمیں مار دینا چاہیے، بہت بڑی پلاننگ رچانے لگا۔ اور حضرت کو اطلاع ہو گئی کہ مریدین نے کہا حضرت اب دہلی کو اب دوبارہ واپس جائیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو بادشاہ ستائے گا اور آپ کو قید و بند کی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اور حضرت یہاں سے کہنے لگے ابھی دہلی دور ہے بیٹا، ابھی دہلی دور ہے، دہلی دورست، وہ جو وہ زمانے کے فارسی وغیرہ زبان تھی، حضرت کہنے لگے دہلی ابھی تو دور ہے۔ وہ یہ جملہ کہنا تھا، یہاں دہلی میں جو بادشاہ پلاننگ رچائی تھی حضرت کو مارنے کے واسطے، اسی پلاننگ میں وہ بھی غرق ہو گیا بادشاہ۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں محترم حضرات، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور رسول کی اطاعت کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہمیں ان کے صدقے، یہ اولیاء کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ کریں گے۔ اور بہت سارے باتیں ہیں محترم حضرات، خاص طور پر اسلام کے جو دوسرا مہینہ ہے جو محرم کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کو ہمیں خاص طور پر سفر کے مہینے کو ہمیں منحوس سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، حدیث کے اندر کہیں پر بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کو کہیں پر بھی ایک جگہ پر بھی نہیں لکھا ہے، کوئی ایک اللہ والے بھی نہیں لکھے ہیں سفر کے مہینے کو ہمیں منحوس سمجھا جائے۔ تو بات یہ اصل بات کیا ہے کہ سفر کے مہینے کو کہاں سے منحوس سمجھا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو یہ مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر یہ مہینے میں نئی دلہن رہتی ہے، دلہا رہتا ہے، ان کو ساتھ میں نہیں رکھتے تھے، وہ زمانے کے رواج تھے۔ یہ آج بھی ہمارے درمیان یہ رواج قائم ہو رہے ہیں، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں محترم حضرات۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، ہر مہینہ اللہ کے مہینے ہیں اور ہر دن اللہ کے دن ہیں، اور کسی دن کو ہمیں منحوس قرار دینا اور کسی دن کو ہمیں اچھا سمجھنا، کسی دن کو برا سمجھنا، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کن فیکن کے مالک اللہ ہے، اسی مہینے میں دنیا قیامت برپا ہو جائے وہ بات الگ ہے، اور اسی مہینے میں کچھ بلائیں آ جائے وہ بات الگ ہے۔ اور خاص طور پر یہودی حضرات کی بہت بڑی سازش ہے، اس وجہ سے سفر مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اسی لیے منحوس قرار دیتے ہیں۔ یہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ شفا کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ مہینے میں تو بخار آ گئی، کچھ علیل بیمار تھے، تو اسی وجہ سے یہ مہینے کو ہمیں منحوس سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ کوئی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے سفر کے مہینے میں۔ ہمارے یہاں ہمارے ادھر خاص طور پر بر صغیر میں ہند بھی آ گیا، سب بھی آ گئے اور پڑوس ملک بھی آ گئے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے اور دکان کا افتتاح بھی نہیں کرتے، اور خاص طور پر ہمیں کیا کرتے ہیں، کوئی گھر میں جانے کے واسطے تیار نہیں، کوئی نیا مکان بنایا ہو تو اس میں داخل ہونے کے واسطے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تو صرف غلط باتیں ہیں، اوہام فہام کے باتیں ہیں، یہ کان سے اوپر جانے والی باتیں ہیں، اس سے کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ محترم حضرات، کوئی مسلک کے نزدیک ثابت نہیں ہے، بہت سارے مسلک کے ماننے والے ہیں، کوئی مسلک کے یہاں سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، اس کو منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے دوست احباب کو ہمارے گھروں میں بھی سمجھائیں، سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی میں یہ سفر کا مہینہ آتی کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، کوئی عبادت نہیں چھوڑتا، حسب معمول ہمارے کام بھی چلتے ہیں اور ہمارا جیسا کہ کھانا پینا بھی چھوڑ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محترم حضرات، ہمیں دعا کریں کہ ہماری آخری سانس بھی شریعت کے مطابق ہماری گزارا ہو جائے، اور آخری سانس بھی ہمارے جیسے بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔